بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مغرب کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی دولت اس قدر آ جائے گی، دولت سے اس قدر مالا مال ہو جائیں گے کہ ساری زندگی اگر بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگے۔ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ اگر لاکھوں کا قرض دینا ہے، کروڑوں کا قرض دینا ہے، یہ عمل کر لیں، صرف ایک دفعہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا قرض اس قدر اتنے کم وقت میں اتر جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ مال و دولت کا بہت نایاب وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ صرف ایک دفعہ کے عمل سے جو بھی حاجت ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آتا ہے۔ سورہ کوثر کا بہت مجرب عمل ہے، اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی حاجات خواہشات ہوں گی پوری ہوں گی، جو بھی تنگ دستی مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں اضافہ کے لیے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ گھریلو کوئی پریشانی ہے، اپنی جاب کے لیے اسے کر سکتے ہیں، کاروبار میں اضافہ کے لیے کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی پریشانی ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کوئی بیماری، لا علاج پرانی سے پرانی بیماری ہے، اس عمل کو ایک دفعہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے بڑی سے بڑی لا علاج بیماری ختم ہو جائے گی۔ قرض دار ہیں تو صرف ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں، پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جلد، بہت جلد اتر جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مال و دولت، شہرت اس قدر اللہ پاک کے حکم سے آئیں گی، اس وظیفہ کی برکت سے آئیں گے کہ لوگ جو دیکھنا پسند کرتے تھے جھک کے سلام کریں گے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے جھک کے سلام کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، فرما بردار ہو کر ملیں گے۔ آپ کے رشتہ دار، عزیز، سارے آس پاس والے پڑوسی دیکھتے رہ جائیں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دولت کا بہت مجرب عمل ہے، صرف ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام ہوگا۔ جس بھی مقصد کے لیے جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی خواہش ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام ہوگا۔ غیب کے خزانے اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ دولت اس قدر آئے گی کہ ساری زندگی اگر بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ صرف 15 سے 20 منٹ کا وظیفہ ہے، مغرب کے بعد 15 سے 20 منٹ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ساری زندگی دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی، رزق بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگا۔ انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے، صرف ایک دفعہ اس عمل کو کریں، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یہ عمل خود بھی کریں اور آپ کے آس پاس جو لوگ آپ کو لگتا ہے کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ دستی میں، مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کو بھی یہ عمل بتائیں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ لوگ آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گے اور اللہ پاک بھی اس عمل کا بہت اجر دے گا آپ کو۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا، جس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جو تعداد، جو ترتیب بتائی جائے بالکل اسی تعداد اور ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جو ترتیب بتائی جائے بالکل اسی ترتیب سے عمل کرنا چاہیے، نہ زیادہ کرنا چاہیے تعداد کو، نہ کم کرنا چاہیے۔ عمل کے بعد آپ کو اس کی اجازت بھی دوں گا، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے، وظیفہ کرنے کے لیے عامل کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر عامل کی اجازت نہ ہو تو وظیفہ کام میں نہیں آتا، اثر نہیں کرتا۔ میں آپ کو اجازت دوں گا، لیکن اجازت سے پہلے عمل کو سمجھ لیں، عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ اگر عمل آپ کو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ تعالی ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ طریقہ اب ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں آپ موجود ہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں یہ عمل کر سکتی ہیں، بھائی کر سکتے ہیں، بزرگ کر سکتے ہیں، بچے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں اپنی بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، اپنی خامند کے لیے کر سکتے ہیں، جس کے لیے چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ اب ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
چاہے جس مرضی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ عمل کر لیں، گھر بیٹھ کے یہ عمل کر لیں، مسجد میں بیٹھ کے یہ عمل کر لیں، جہاں آپ کا دل کرے آپ بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو ہوگے پاک صاف جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو نیت کر کے شروع کر دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کو شروع کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا آپ نے وظیفہ جو پہلا کرنا ہے ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ پوری تعداد کے ساتھ 21 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ لازمی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہر دفعہ لازمی پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ پوری تعداد کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی ہے، اپنا مقصد دل ہی دل میں اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کی خاموشی کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل شروع کرنا ہے، جو دوسرا وظیفہ کرنا ہے، ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آرام آرام سے دل ہی دل میں اپنا جو بھی مقصد ہے دل میں بیان کرتے رہنا ہے، اور دل ہی دل میں آرام آرام سے، کوئی جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے آپ نے پوری 101 کی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نہ تعداد کو زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، جو تعداد بتائی جائے بالکل پوری اسی تعداد کے ساتھ 101 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، آرام آرام سے آپ نے پوری 101 کی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تعداد کو نہ زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے، پوری 101 کی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 سے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینی ہے، اپنا جو بھی مقصد ہے اللہ پاک سے دل ہی دل میں بیان کرتے رہنا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کی خاموشی کے بعد آپ نے پھر تیسرا اور آخری عمل جو شروع کرنا ہے، یہ 121 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے پوری تعداد کے ساتھ۔ لازمی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے بالکل اسی تعداد کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تعداد اگر زیادہ یا کم کریں گے تو یہ عمل کام میں نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے بار بار یاد رکھنا ہے، جو تعداد بتائی جا رہی ہے بالکل اسی تعداد کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اگر تعداد یا ترتیب بھول جائیں تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، اچھے سے یاد کر کے پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ آخری وظیفہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آرام آرام سے دل ہی دل میں، کوئی جلدی نہیں کرنی، پوری 121 کی تعداد کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 121 مرتبہ پڑھنے کے بعد، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کے اس عمل کو ختم کر دینا ہے اور اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، جو بھی آپ کی خواہش، حسرت، حاجت ہے، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ کم از کم 3 دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ 3 دن سے جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک کی برکتیں، رحمتیں اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے ہوں گی۔ باقی 3 دن کم از کم آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ جو بھی حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کسی بھی چیز کی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔
باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بھی اجازت ہو جائے، آپ بھی یہ عمل کر سکیں، یا اس کے علاوہ اس چینل پر جتنے بھی عملیات وظائف بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ عمل یا کوئی بھی عمل لازمی کریے گا، انشاءاللہ تعالی یہ عملیات آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔